گئے احمد اقبال صاحب جی، مسٹر احمد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے سپلیمنٹری بجٹ 2024-25 پر بات کرنے کا موقع دیا. جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پنجاب کی سپر چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ کم وقت میں انہوں نے پنجاب کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما کر کے دکھائیں. اور میں شاید یہ کہتے ہوئے میں بلکہ فخر محسوس کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ پچھلے سال کا بجٹ، سپلیمنٹری بجٹ اور اگلے سال کا بجٹ جو ہم نے پاس کیا ہے، ان کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کا خطہ، اس کی پوری تاریخ دیکھ لیں، رنجیت سنگھ سے لے کے آج تک، یہ 5 سال جو ہیں یہ پنجاب کی تاریخ کے گولڈن پیریڈ آف ڈیولپمنٹ کنسیڈر کیے گئے. جناب چیئر پرسن، میں اسی طرح مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پنجاب کے وزیر خزانہ جناب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے پنجاب کو یہ ایک مثالی پرو پیپل پرو ڈیولپمنٹ بجٹ دیا، اور میں ان کو بجٹ کی منظوری پر بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس سپلیمنٹری بجٹ کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب نے پوسٹ ڈیولوشن، پوسٹ 18th امینڈمنٹ، اس وقت یہ بات کی جاتی تھی جب اختیارات کی منتقلی کی بات ہوتی تھی کہ صوبوں کو دیے جائیں، تو کہا جاتا تھا جی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اس لیے اختیارات نیچے نہیں دے سکتے. اور 60 سال صوبوں کی خود مختاری کی تحریک چلتی رہی. آج صوبہ پنجاب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو صوبائی خود مختاری تھی، وہ جو اختیارات کی اور وسائل کی منتقلی جب آپ اوپر سے نیچے کریں گے تو اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی. پنجاب گورنمنٹ نے 1.1 ٹریلین روپیز خرچ کر کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی پروونشل گورنمنٹ بن گئی جس نے اتنا بڑا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو لوگوں کو عوام کو دیا. اس پر میں سینئر منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. جناب چیئرمین، کل جو اس ایوان میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر بات کرنی بھی ضروری ہے. بجٹ سپیچ میں بھی میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے کردار سے اس ایوان کو طاقتور بنا سکتے ہیں. طاقت اس کو ملتی ہے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ طاقت حاصل کرنے کے قابل ہے. بدقسمتی سے اپوزیشن نے بجٹ سپیچ پہ، فائنانس منسٹر کی، چیف منسٹر کی سپیچ پہ اس پارلیمانی جمہوری نظام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اور جو دھبا لگایا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں اس بات پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ کل جو کچھ ہوا، یہ ان ایوانوں کو ہم مقدس کہتے ہیں، تو جب آپ کسی چیز کو مقدس کہتے ہیں تو پھر اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. یہ لوگ، ان کو میرا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور اور عقل دیا ہے، اس ایوان میں کرسی، میز اور مائک دیا ہے، اپنی زبان کا استعمال کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنے شعور کا استعمال کریں، اور نہ استعمال کرنا جو ہے وہ بہت بڑا کفران نعمت ہے. جناب چیئر پرسن، آخری چیز، میں اس سپلیمنٹری بجٹ پہ واپس آتا ہوں. میں
چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا اپنے حلقے کی عوام کی طرف سے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے ضلع نارووال کی سب سے چھوٹی تحصیل ظفروال کا میں نمائندہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پاک بھارت کشیدگی ہوتی ہے پچھلے 70-75 سالوں سے تو ہمیشہ ورکنگ باؤنڈری پہ یہ قربانیاں دیتے ہیں. ان کے مال مویشی گھر بار انڈر دا لائن آف فائر آتے ہیں, اور پہلی دفعہ ریاست نے ان لوگوں کو وہ حق دیا ہے جس کے یہ متلاشی تھے, اور میڈم چیف منسٹر نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ فنڈنگ دی ہے ظفروال کو. میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بارڈر کے لوگوں کے حق کو انہوں نے اس سپلیمنٹری بجٹ میں ریکگنائز کیا. میں کچھ 2-3 سفارشات یہ کرنا چاہوں گا کہ ظفروال اور شکر گڑھ کا جو علاقہ ہے یہ پاکستان کی جو والی بال کا ٹیلنٹ ہے اس کی سب سے بڑا بریڈنگ گراؤنڈ ہے. وہاں پر خاص طور پہ جو بارڈر کے نوجوان ہیں وہ بڑی زبردست والی بال کھیلتے ہیں. پاکستان کا پچھلا والی بال کیپٹن بھی شکر گڑھ ظفروال سے تھا, اس سے پچھلا بھی شکر گڑھ ظفروال سے تھا. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس آئندہ سال میں جو بلاک ایلوکیشنز رکھی ہوئی ہیں اس میں والی بال کی اکیڈمی اور ایک سپورٹس کمپلیکس ظفروال کو دیا جائے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سہولیات فراہم کر سکیں کہ جن کی ان کو طلب ہے اور ضرورت ہے. آخری بات یہ کہ یہ علاقہ روایتی طور پہ ایک یہاں پر سب سے بڑا تھانہ پورے پنجاب کا ظفروال میں تھا, جس وجہ سے کرائم ریٹ بہت زیادہ تھا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دوبارہ کیبنٹ کا کہ انہوں نے ٹپیالہ پولیس اسٹیشن اپروو کیا, لیکن ابھی بھی شاید یہ واحد تحصیل ہے کہ جہاں پر سٹی کا تھانہ موجود نہیں, ظفروال سٹی کا تھانہ موجود نہیں, یہاں پہ کوئی ہائی وے پٹرولنگ کی چیک پوسٹ موجود نہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی ہمیں بلاک ایلوکیشن سے یہ نئے تھانے دیے جائیں. اور میں اس بات کی پرزور تائید کروں گا جو اس ایوان میں بار بار ہوئی. میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جو ڈی ویپنائزیشن اور ڈس آرمامنٹ کا مدعا انہوں نے اٹھایا اور جو کیس پیش کیا, اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائی جائے, ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک لا ڈرافٹ کرے اور پاکستان میں ہم ویپنائزیشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. آرمز کیری کرنے کی بجائے لوگوں کو کتابیں دیں, لوگوں کو علم دیں, لوگوں کو ریسرچ کی طرف لگائیں, سپورٹس کی طرف لگائیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ.